کیا عربی سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کیونکہ عربی میں ہی قبر میں سوالات ہوں گے، میدان محشر کی زبان بھی عربی ہے، اللہ نے جو کلام کیا قرآن وہ بھی عربی میں، ہمارے نبی کی زبان بھی عربی، تو عربی کی ایک تو فضیلت بھی بتا دیں اور میدان محشر کی زبان بھی عربی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو دلیل ہے نا کہ عربی اس لیے فرض ہے کہ قبر میں عربی، تو اس سے تو عربی نہ سیکھنے کا وہ ہو رہا ہے کہ نہ ہی سیکھو گے نہ جواب دے سکو، بولے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی تو پوچھ کیا رہا ہے. تو عربی سیکھنا فرض تو نہیں ہے لیکن ایک فضیلت کی چیز ہے. دیکھیں فرض کیا ہے، جو آپ کے فرائض و واجبات ہیں نا جو اسلام نے آپ پہ فرض کیے ان کو آپ پورا کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، برائیوں سے بچیں، وہ چاہے اردو میں کریں، عربی میں کریں، انگلش میں کریں، تو وہ آپ کی مرضی ہے. ہاں اتنی عربی جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے، کیونکہ نماز تو عربی میں ہے نا، سورہ فاتحہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں آپ، صورتیں عربی میں، یہ آپ پر فرض ہے اتنی سیکھنا جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے. باقی چیزیں فرض نہیں ہیں، کیونکہ اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا. اگر اسلام ہر قوم کو عربی سیکھنا فرض قرار دے دیتا لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اسلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کو مثال کے طور پر اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم علاقے میں آئے. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ لباس فرض ہے تو سائبیریا میں وہ لباس کون پہن سکتا تھا؟ اسی طرح زبانیں ہر ایک کی اپنی نیچرل مدر لینگویج ہوتی ہے، لوگ اسی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اسی میں آسانی سے وہ ہر چیز سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. تو اس لیے اسلام نے لوگوں پہ یہ واجب نہیں کیا کہ آپ عربی سیکھیں. البتہ فرض کفایہ ضرور ہے، کچھ لوگوں پر لازم ہے، علماء پر، کہ وہ عربی سیکھیں، کیونکہ اسلامی علوم بیسک سارے عربی میں ہے، تاکہ وہ قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا سکے. تو فرض نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات ضرور ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، کیونکہ جب آپ عربی سیکھتے ہیں تو آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آتا ہے، حدیث کی زبان میں سمجھ میں آتی ہے، آپ کی گمراہی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس لیے اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن فرض نہیں. اچھا مفتی صاحب، اللہ عز و جل کو میاں بھی بولا جاتا ہے، کریٹر بھی بولا جاتا ہے، گاڈ بھی بولا جاتا ہے، خالق بھی بولا جاتا ہے، مالک بھی بولا جاتا ہے. یہ گاڈ بولنا اور کریٹر اور یہ ساری چیزیں سب جائز ہے. اللہ کا لفظ زیادہ بہتر ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے صحیح بہتر ہے. ورڈ. باقی دیکھیں اللہ کے صفاتی نام ہے، صحیح ہے، تو صفاتی نام عربی میں، ان کا اردو میں انگلش میں ترجمہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب خدا کا لفظ فارسی میں اب کہتے ہیں خود اصل میں یوں تھا تو یوں، اب چھوڑو بھائی، ابھی کیا سمجھا جا رہا ہے خدا کے لفظ سے؟ خدا کا مطلب گاڈ ہے، گاڈ کا مطلب خدا ہے، جو خود خدا کا مطلب جو مستقل بالذات ہے. گاڈ کو اب ماضی میں لوگ کہتے ہیں جیسے ٹائی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائی سلیب، بھائی ونس اپون اے ٹائم اگر وہ سلیب تھا، اب نہیں ہے. اب ٹائی کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ تیار ہو گئے یوں کر کے رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب اس سلیب کا کسی کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہے. تو شریعت دیکھتی ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. جب نہیں پڑ رہا، علماء نے ایک بات لکھی ہے نا، دیکھیں جب ہندوستان میں انگریز آیا، مسلمانوں میں رواج ہی نہیں تھا میز کرسی پہ کھانے کا. علماء نے فتویٰ دیا میز کرسی پہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ لگتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہوں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے. جب یہ چیز کامن ہو گئی تو علماء نے کہا جائز ہے، اس لیے کہ یہ تو کلچر کا حصہ بن چکی ہے. اجماع امت ہو کچھ جاتی چیزیں ہے. کس کی علت کی وجہ سے ناجائز ہوتی ہیں، جب وہ علت ختم ہو جائے تو وہ ناجائز نہیں رہتی. تو اب یہاں بھی دیکھیں شراب حرام ہے نا، نشہ آتا ہے، وہی رکھے سرکہ بن جائے تو جائز ہے. یعنی وہی مٹکے میں شراب پڑی ہوئی تھی، آپ کسی مفتی نے فتویٰ دیا حرام ہے، ایک مہینے بعد فتویٰ دیا حلال ہے. آپ کا یار کل حرام کہہ رہے تھے اس کو، آج حلال کہہ رہے ہو. بھائی کل اس میں نشہ تھا، آج یہ سرکہ بن گیا، ہاضمے کی بہترین دوا بن گئی. ٹھیک ہے نا، اب یہ جائز ہے. تو اب اس میں بھی ٹائی ہو گئی یا اس طرح کے لفظ ہو گئے. خدا کا پہلے کیا بھائی، پہلے جو مردی تصور تھا، آج ہماری نظر میں خدا کا مطلب گاڈ ہے، گاڈ کا مطلب کریٹر ہے، کریٹر کا مطلب خالق ہے. عربی میں خالق کہتے ہیں، انگلش میں کریٹر کہتے ہیں، انگلش میں خدا کو گاڈ کہتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ لفظ اللہ استعمال کیا جائے، افضلیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جائز وہ بھی ہے. اللہ عز و جل نے اپنا تعارف اللہ کے نام سے ہی کرایا. عربی میں تو اللہ ہی، علم جو ہے نا اللہ کا، وہ اللہ ہے. علم کہتے ہیں جیسے آپ کا نام ہے نادر. اب آپ کا نام کا جو اصل مطلب ہے، نادر کا مطلب جو چیز مارکیٹ میں ملتی نہ ہو، جبکہ میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں جتنے آپ اویلیبل ہیں اتنا تو کوئی ہوگا نہیں آج کل. ٹھیک ہے نا، دوسرا کلپ آپ کا آیا ہوا ہوتا ہے. تو اب آپ کا جو لفظ ہے نا، اس میں آپ کے صفتی معنی نہیں دیکھے جائیں گے، آپ کی علمیت دیکھی جائے. علمیت کا مطلب اب یہ آپ کا ناؤن بن چکا ہے. تو اللہ کا جو لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناؤن ہے، یہ علم ہے. اور باقی صفاتی نام ہے، خالق، رحمان، کریم. تو صفاتی نام انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، عربی میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اسی کو آپ اردو میں جیسے ہم کہیں کہ جو ہے نا بنانے والا، پروردگار،
परवरदिगार। अब परवरदिगार रब का तर्जमा है ना फारसी में, तो क्या परवरदिगार कहना नाजायज है अल्लाह ताला को? भाई वो वही रब है, वो इसको फारसी में परवरदिगार कहते हैं, तो इसलिए कोई हरज नहीं। इलाह जो है ना, माबूद, उसको गॉड भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। इतनी चीजों में लोगों ने बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि मुसीबत में डाल दिया लोगों नहीं को। ठीक है, आप ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं, कप के ऊपर की चेरी, जो केक के ऊपर की जो चेरी होती है वो बता रहे हैं आप, बेहतरीन है। अच्छा, कोई मुसलमान हाथ पे टैटू वगैरह बनवा ले, जी, एक तो ये कितना गुनाह है ये भी बता दे, और अगर बनवा लिया है अब मशीनी टैटू, अब वो नमाज भी पढ़ रहा है और वो छुट भी नहीं सकता, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? टैटू बनवाना पहले वो कहाँ तक उसका गुनाह है, और उसके बाद वो छुट नहीं रहा है, वो नमाज वगैरह भी पढ़ रहा है, कहीं नमाज तो ज़ाया नहीं हो रही इससे? लेकिन तो सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत फरमाई है, जिस्म गुंदवाने पर। उर्दू में इसको जिस्म गुंदवाना कहते हैं। तो सही हदीस में इस पे लानत है। फिर कुरान मजीद में फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, शैतान ने कहा था कि मैं इंसानों को ऐसा गुमराह करूंगा कि अल्लाह की तख्लीक में चेंजिंग करेंगे वो। इससे बड़ी कोई चेंजिंग हो नहीं सकती कि अल्लाह ने आपकी एक स्किन बनाई है, आपने उसको खोद के उसके अंदर तौबा, अपना नाम डाल दिया, तो ये हराम है, नाजायज़ है। अब जाहिर है कर लिया जब किसी ने, तो अब एक अमल रिवर्स अगर हो सकता है तो करे, नहीं हो सकता तो सिवाय तौबा की अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उसी में नमाज पढ़े, क्योंकि मजबूरी है। जी जी, अक्सर देखा जाता है कि कोई नॉन मुस्लिम है, वो कन्वर्ट हुआ और पहले अपनी ज़िंदगी में वो बिल्डर था और टैटू शैटू बनाए हुए हैं, तो अब वो हो गया है मुसलमान, लेकिन वो अब उसी जिस्म में घूम रहा है। बस अब तौबा करें और तो कोई ऑप्शन नहीं है। बेशक ऐसे ही है।